اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آسمان سے متعلق اور اس پر جو فرشتے ہیں اور جو اس کے اسماء ہیں اور جو اس کی تسبیح ہے فرشتوں کی، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مختلف کتابوں سے بیان کی۔ آج جو ہے جیسا کہ امام ابن اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی، جن کی کتاب عرائض الثعلبی ہے، انہوں نے ابو نصر غزنوی سے ایک راوی ہے وہب، اس سے یہ روایت جو ہے لکھا ہے کہ جس طرح سے آسمانوں کے نام ہیں اس طرح سے خداوند عالم نے زمینوں کے بھی نام رکھے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات سب سے زمین کو جو آخری حصہ سن چکے کہ اس کو سرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ زمین اول کا نام ادیمہ ہے، زمین دوم کا نام بسیطہ ہے، جو تیسرا طبقہ ہے زمین کا اس کو ثقیلہ کہا جاتا ہے، جو چوتھا زمین کا طبقہ ہے اس کو بطیحہ کہا جاتا ہے، اور جو زمین کا پانچواں طبقہ ہے اس کو متساقلہ کہا جاتا ہے، اور جو ششم جو زمین کا طبقہ ہے اس کو ماسکہ کہا جاتا ہے، اور جو ساتواں اور آخری حصہ ہے زمین کا اس کو سرا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات نے بارہا جو تحت السرا کا نام سنا کہ اس کے بعد جو ہے تحت السرا یعنی وہ جو آخری زمین کا حصہ ہے اس کے نیچے جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ تحت السرا کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بھی ہیں۔ اس کو عرائض الثعلبی صفحہ نمبر 5 اور کتاب سراج القلوب صفحہ نمبر 8 پر مفصلا نقل کیا ہے۔ تو یہ زمین سے متعلق اور آسمان سے متعلق اور جو ہماری گفتگو کعبے سے متعلق مکہ مکرمہ سے متعلق تھی، اور الحمدللہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضور اکرم اس پاک اور مقدس سرزمین پر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کائنات کی سب سے عظیم، سب سے بابرکت، سب سے مقدس جو ہے سرزمین تھی، اور خداوند عالم نے آپ کو یہ شرف بخشا، بلکہ یوں کہا جائے کہ خداوند عالم نے آپ کے ذریعے سے زمین کو شرف بخشا، فضیلت بخشی، اور خداوند عالم نے اس کو اپنا حرم قرار دیا۔ اور جیسا کہ روایت اور بھی بہت ساری ہیں کہ خداوند عالم کی یہ پہلی سرزمین ہے کہ جس نے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قبول کیا تو خداوند عالم نے اسے اپنا حرم قرار دیا۔ یعنی آج جو کعبے کی فضیلت ہے، جو عظمت ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے ولایت اہل بیت، ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو قبول کیا تھا۔ اس میں مختلف روایتیں تفصیلاً موجود ہیں۔ ابھی ہماری اب تک کی گفتگو جو تھی یہ پیغمبر اکرم کی جائے پیدائش اور آپ کی جو ہے ولادت کی اس پاک اور مقدس سرزمین سے متعلق تھی۔ اب جو ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں جو چند اشارے کیے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک عام حالت میں نہیں ہوئی، بلکہ خداوند عالم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا تھا، اور آپ کی آمد سے پہلے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی آمد کی اطلاع سے سارا جو ہے یوں کہا جائے کہ عالم جو ہے آشنا ہو چکا تھا۔ مختلف واقعات، مختلف حادثات، مختلف جو ہے چیزیں دنیا میں حیرت انگیز ایسے رونما ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ آنے والا کہ جس کا صدیوں سے انبیاء انتظار کر رہے تھے، جس کی بشارت جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی یا دیگر انبیاء نے دی تھی، وہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ اور ساری دنیا میں آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کی ولادت سے پہلے ساری دنیا کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اور خداوند عالم نے جو خاص اہتمام فرمایا تھا اور جو اس وقت حیرت انگیز واقعات اور حادثات رونما ہوئے تھے کہ جن کو ارحاس کہا جاتا ہے، اور خداوند عالم نے خاص یہ اہتمام جو انتظام آپ کی آمد کے لیے کیا تھا، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا، خصوصاً وہ لوگ کہ جو اپنے اپنے مذہب کے سربراہ اور سردار تھے، یوں کہا جائے کہ بڑے بڑے علماء تھے، خواہ وہ مشرکین کے سربراہ ہوں، مشرکین کے سردار ہوں، یا پھر یہ کہ خواہ وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ستارہ پرستوں کے، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت موجود تھے سب کے بڑوں کو خداوند عالم نے کسی نہ کسی علامت کے ذریعے سے، کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے سے، کسی نہ کسی واقعے کے ذریعے سے آپ کی اطلاع
پہنچائے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے کہ جو اس زمانے میں جو کاہن تھے، جو جادوگر تھے، جو اس زمانے میں بڑے بڑے جو غیب کے لوگوں کو خبریں دیا کرتے تھے، آپ کی آمد سے جو ہے باخبر ہو چکے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ بیان کیا تھا، اور چند علامات، چند حیرت انگیز واقعات کہ جن کو ارہاس کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت سے قبل جو واقعات رونما ہوئے، اس میں ان حیرت انگیز واقعات، ان غیر معمولی واقعات میں سب سے پہلی چیز کہ جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو جتنے بھی بت تھے وہ تمام کے تمام جو ہے منہ کے پر گر پڑے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے، بالخصوص مکے میں، یہ تو چونکہ زیادہ تر جو ہے بت پرستی کا جو شہرا تھا یا رواج تھا، مکہ مکرمہ میں یوں کہا جائے کہ عرب میں بہت زیادہ جو ہے بت پرستی جو ہے عام تھی، لہذا آپ کی آمد کے وقت یوں تو پوری دنیا میں لوگوں نے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے تبدیلی اور غیر معمولی واقعات جو ہے محسوس کیے، لیکن بالخصوص جو بت پرستوں کا شرک کا جو اس وقت مرکز تھا عرب، اور عرب میں بھی بالخصوص مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں بالخصوص جو ہے کعبہ، جب اس وقت مشرکین اس کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، تو یہ سب سے پہلا جو ہے واقعہ جو رونما ہوا کہ آپ کی آمد کے وقت یا آپ کی آمد سے قبل جو ہے جو روایات بتاتی ہے کہ تمام کے تمام جتنے بت تھے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں ایک طویل جو ہے روایت نقل کی ہے کہ جس میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے جو ہے طواف میں مشغول تھا، تو اسی وقت جو ہے میں نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی بت تھے وہ یکے بعد دیگرے گرتے جا رہے ہیں اور گر کر چکنا چور ہو رہے ہیں، اور جو اس میں سب سے بڑا بت تھا وہ بھی منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اور میں نے ایک منادی کی آواز سنی کہ جو کہہ رہا تھا کہ آمینہ کے گھر آج ایک چاند کا ٹکڑا آیا ہے، آمینہ کے گھر جو ہے ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کوئی ایسا بت نہیں تھا کہ جو زمین پر نہ گرا ہو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس سے پہلے ہم نے باب شیبہ کا جو مکے کے 3 راستے ہیں اس میں سے ایک باب شیبہ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں سے جو ہے میں سوچا کہ باہر نکلوں، اس وقت میں نے دیکھا کہ کوہ صفا اور مروہ جو ہے خوشی اور مسرت سے جھوم رہے ہیں، منور ہے، ایک نور کا سما جو ہے چاروں طرف جو ہے جس سے سارا جو ہے آسمان اور زمین منور ہے، اور جناب عبد المطلب جو ہے تمام مناظر کو دیکھ رہے تھے کہ ساری کائنات جو ہے فرت مسرت سے جھوم رہی ہے، حتیٰ کہ کوہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ان مناظر اور خداوند عالم کی یوں کہا جائے کہ قدرت کو دیکھ کر یوں کہا جائے کہ آپ کی آمد سے پوری کی پوری دنیا جو ہے بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہی تھی۔ زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، انشاءاللہ ہم بعد میں اور بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ نور تھا جس نے سارے عالم کو جو ہے مبہوت کر کے رکھا تھا، اور یہ نور ہر ایک نے دیکھا، حتیٰ کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود تھے سب نے محسوس کیا، بالخصوص مکے والوں نے اور دیگر جو ہے دنیا نے دیگر علامتوں کے ذریعے سے یہ محسوس کیا کہ جس کی انبیاء پہلے خبر دے چکے تھے، جس کی آمد کا اہتمام پہلے انبیاء کر چکے تھے، اور جس کی بشارت جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء دے چکے تھے، وہ آ چکے ہیں۔ ایک روایت میں اور جناب عبد المطلب جی سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت جو ہے کعبے کے پاس تھا، ایک روایت میں کہ طواف کر رہا تھا، اور دوسری روایت میں کہ میں سو رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مقام ابراہیم کے پاس تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مقام ابراہیم جو ہے میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ کعبہ جو ہے زمین جو ہے اپنی بنیاد سمیت جو ہے زمین سے اکھڑ چکا ہے، نا کعبہ بلند ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا احترام تھا حضور اکرم کا کہ جب آپ آئے تو کعبہ آپ کے احترام میں جو ہے بلند ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ اکبر کہا، اور مجھے یہ پتہ چل گیا اس سے پہلے، چونکہ بہت سے لوگ جناب عبد المطلب سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ خبر دے چکے تھے اور یہ پیشن گوئی کر چکے تھے حضور اکرم کی آمد کی، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور میں نے کہا کہ اب محمد مصطفیٰ کے پروردگار نے، خداوند عالم نے گویا اب کو کفر اور شرک کی نجاست سے اس کو پاک کر دیا، اور یہی کعبہ بھی دہرا رہا تھا کہ اب مجھے خدا نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، یہ کعبہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس تمام نجاستوں سے خداوند عالم نے پاک کر دیا ہے۔
جناب عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مکے کے پہاڑ روشن ہیں اور چاروں طرف جو ہے طیور ہیں کہ جو کعبے کی گرد جو چکر لگا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ مکے کے پہاڑ بھی جو ہے جھکے ہوئے ہیں، رکوع کی گویا حالت میں ہیں، اور میں ایسا لگ رہا تھا کہ عالم خواب میں ہوں۔ تو میں جب جناب آمنہ کے پاس پہنچا تو مجھے یہ تمام مناظر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ جناب آمنہ سے جب میں نے پوچھا تو اب جناب آمنہ نے مجھے خوشخبری دی کہ ہاں میرے ہاں جو ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ جناب عبدالمطلب جو واقعاً بہت ہی عالم اور بہت ہی مومن، خدا رسیدہ اور اپنے زمانے کے بہت بزرگ انسان تھے اور انبیاء و مرسلین کا جن کے پاس ورثہ تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب آمنہ کی پیشانی پر جو نور محمد تھا اب وہ نور محمد موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے جب جو نور محمد جلوہ افروز تھا اس کے بارے میں سوال کیا تو جناب آمنہ مسکرا کر کہتی کہ وہ نور میرے اس فرزند میں منتقل ہو گیا جو اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کو علامہ مجلس رحمان نے بھی نقل کیا اور دیگر بزرگان نے بھی حیات القلوب وغیرہ میں ان تمام روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسرا بڑا حادثہ جو واقعہ اس دنیا میں رونما ہوا وہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے جو 14 کنگرے تھے وہ گر کر ٹوٹ گئے اور دریائے دجلہ میں جو ہے غرق ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا، یہ آئندہ انشاءاللہ دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔